حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم المرتبت جلیل القدر انتہائی لاڈلے اور پیارے پیغمبر ہیں۔ اللہ سے کوتور پہ جا کے ہم کلام ہونے والی یہ ہستی جس کو کلیم اللہ کے لقب سے اللہ نے موسوم فرمایا، ان سے قوم نے کیا سوال، موسیٰ کلیم یہ بتا اس وقت بہت علم والی ہستی کون سی ہے؟ تو پیغمبر تھے تو فرمایا علم والی ہستی میں ہی ہوں، بجائے اس کے کہ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتے کہ وہی سب سے بڑی علم والی ذات ہے، اس مقام پہ پیغمبر نے علم کی نسبت اپنی طرف کر دی، فرمایا ہاں میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ پیغمبر ویسے بھی علم والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس مقام کے ان کو فرما دیا کلیم ہاں تجھ سے بڑھ کے بھی میرے بندوں میں علم والے بندے پڑے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ بس میں ہی ہوں، تیرے ہوتے ہوئے بھی میں اللہ کے بندوں میں سے علم میں تجھ سے بڑھ کے بندے پڑے ہیں۔ تو کلیم کو موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ میں ایسے علم والے بندے سے ملاقات کروں۔ پوچھا اللہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، دونوں دریائیں اکٹھے چل رہے ہیں، ایک کا ذائقہ کڑوا ہے دوسرے کا میٹھا ہے، چل اکٹھے رہے ہیں، کڑوا انداز ذائقہ دونوں کا وکھرا ہے، مجمع البحرین اس بندے کے ملنے کا یہ ایڈریس ہے۔ اللہ کوئی اور علامت بھی بتا دے، رب نے فرمایا ہاں میرا پاک پیغمبر وہ جو ان کی بیٹھک ہے نا جہاں وہ مقام پہ قیام کرتے ہیں سٹے رکھتے ہیں، اس مقام پہ مردے بھی جا کے زندہ ہو جاتے ہیں، اس مقام پہ مردے بھی۔ اب موسیٰ کلیم نے تیاری کی شروع، اپنا غلام ساتھ لیا یوشع بن نون، مچھلی بون کے نا تیار کروا کے روسٹ کروا کے توشہ دان میں رکھی، ان کو لیا ساتھ، آ چلو اس بندے کی ملاقات میں۔ قرآن ان کلیم کی باتوں کو اس انداز میں ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان کو کہا لا ابرح، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے، اور وہ اس مقام پہ آپ نے قیام کیا، سٹے کیا، آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد جب کچھ لمحات وقت گزرا تو پھر دونوں آگے چل پڑے، تو کچھ سفر مزید کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غداءنا، جو ہم اپنا زاد سفر غذا لائے تھے نا وہ مجھے دے، مچھلی دے میں کھاؤں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں، کھانا بھی کھائیں مزید آرام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس بیٹھے نہیں تھے، اس اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے پناہ لی ایک پتھر کی چٹان کے پاس بیٹھے تھے، کلیم مینوں تو یاد ہی نہیں رہا، وہ بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے تے کود کے دریا دے وچ۔ فرمایا کرما لیا تو من دسی کو نہیں، اوہ تو ساڑی جا سی، اتھے تو سمندر میں ملاقات کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر واپس پلٹے انہی سابقہ قدموں پہ، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، واپس آئے تو انہوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرما رکھا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ان کو فرمایا حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع میں رہ سکتا ہوں؟ اللہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہے وہ علم آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو
تو انہوں نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، یعنی تیرا کام نہیں میرے نہ چلنا، تسی نہ میرے نہ رہو تے چنگی گل ہے۔ انہیں اصرار کیتا تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو پھر میرے ساتھ چلیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے اور یوشع بن نون چلتے چلتے مزید سفر پہ رواں دواں ہیں۔ رب کا قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَاكِبَا فِي السَّفِينَةِ، جب یہ کشتی میں سوار ہوا ہے، پہلا منزل ان کی شروع ہو رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا اکیڑ دیا، خارقہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ویکھے نے انہاں تھوڑے کو کرایہ بھی کون لیا، کتنی دیر تو کھلوتے سا انتظار کر دیا، انہاں تو بھایا بھی فری ہے تے تسی انہاں دی کشتی بن چڈی تختہ توڑ کے۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، تسی پھٹا اسے واسطے بنیا کہ سارے کشتی والے بڑھ جان، ساودر پانی نے تو اندر آنا تھا تو کشتی نے ڈوبنا ہی تھا۔ لقد جئت شيئا امرا، آپ نے بڑا عجیبی کام کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا تسی صبر نہیں کرنا، تسی بول ہی پونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بول پیا ہوں معافی چاہ دیو، اس تو بعد میں بولنا نہیں ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، قرآن کہتا ہے مزید آگے چلے، بچے چند کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، سر مروڑ کے قتل کر دیا، مار دیا اس بچے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بڑھو اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر جان کے اپنے پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، تو ساتھ بڑا انتہائی عجیب و غریب ناپسندیدہ کام کیتا۔ انہوں نے پھر فرمایا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تنوں آکھیا نہیں سی کہ تیرے کو صبر کو نہیں ہونا۔ انہوں نے پھر معذرت کی ان سألتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی، اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کا سوال کروں نا تو آپ مجھے اپنا صاحب نہ بنانا، آپ مجھے چھوڑ دینا میرے حال پہ، پھر میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گا۔ چلو جی ٹھیک ہے، پھر معافی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا اتیا اہلہا قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے کشتی کا سفر مکمل کرنے کے بعد، تو کھانے کا سوال کیا تو کسی نے ان کو کھانے کے لیے بھی نہ دیا کچھ بھی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، مہمان نوازی سے سب نے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ، تو دونوں نے دیکھا کہ دیوار ہے جو ٹیڑھی ہو چکی ہے، گرنے والی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ دیوار سیدھی کرنے دی مزوری لے لیندے، ایڈا وڈا کام تے اوکھا کتنے تو بھی فری کتنے۔ تو انہوں نے پھر کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کشتی کا پھٹا کیوں اکھیڑا، بچے کو قتل کیوں کیا، اور اس دیوار کو سیدھا میں نے کیوں کیا۔ یہ تینوں کا تذکرہ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند غریب بندوں کی تھی جو سمندر میں کشتی کو چلا کے روزی کماتے تھے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَالِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ایک ایسا بادشاہ تھا ظالم جابر بادشاہ، اگر کوئی عیب سے سلامت وہ کشتی ہوتی تو وہ غصب کر لیتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کشتی والوں کا نقصان کیا ہے، بظاہر تو نقصان تھا، میں نے پھٹا اکھیڑ کے کشتی کو عیبدار بنا کے کشتی کو اس بادشاہ کے حوالے کرنے سے روک دیا ہے، تاکہ کشتی غصب
ہونے سے بچ جائے اور غریب بندوں کی روزی کا سلسلہ چلتا رہے۔ کہتے ہیں بظاہر بعض اوقات جو حکمت ہوتی ہے ہر بندے کو نظر ہے، اما سفینت فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند غریب بندوں کے کشتی تھے، فاردت ان اعیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیب دار کر دوں، اگر یہ صحیح سلامت وہاں تک پہنچتی تو بادشاہ نے کشتی چھین لینی تھی۔ یہ غریب بندے ہیں، مفلس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی روزی کا انحصار کشتی پہ ہے، یہ کشتی چلاتے ہیں، روزی حاصل کرتے ہیں، بیوی بچوں کو رزق کھلاتے ہیں، اگر یہ کشتی کو عیبدار نہ کرتا تو بادشاہ نے کشتی چھین لینی تھی۔ اور ساتھ ہی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کشتی میں بیٹھے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ فرمائیں آپ سوچ نہیں رہے تھے یہی بات کہ ویکھو جی انہاں سانو فریب آیا تو اس پھر بھی پھٹا توڑ دیتا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کی جو بات ہے وہ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کاش آپ یہ نہ فرمائے تو یہ سارا کچھ جب کشتی میں بیٹھے تھے سوچ رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ہاں یہ ساری باتیں نا اس ٹائم میں سوچ رہا تھا۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ دل کی باتیں حدیث ایک پاک الفاظ میں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میری چھٹی حیثے کہہ رہی تھی، حیثے تو 5 ہی ہیں، یہ چھٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ جو خیال آتا ہے اللہ کی طرف سے یہ نہ کروں نقصان ہو جائے گا، یہ رب کی طرف سے یہ الارم بجتا ہے۔ مومن تجھے نقصان سے بچانے کے لیے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کامل ہوتے ہیں، جو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، وہ نظر ڈال کے دل کی تختی کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے میں نے کشتی کو غصب کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنا عیب دار کیا کہ غصب ہونے سے تختی بچ جائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے پکڑا سر سے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے ڈر تھا یہ لڑکا جوان ہو کے ماں باپ کو بھی کفر پہ مجبور کرے گا۔ اولاد ہے نا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، سرکشی اور کفر پہ یہ والدین کو مجبور کرے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے لڑکا قتل کر کے اللہ سے دعا مانگی ہے، ربا نیک صالح اولاد عطا فرما جی اس کے والدین کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سکون کا باعث بنے۔ آدم اولاد ہوئے تو شالا چنگی ہوئے، خالی اللہ کو اولاد نہ منگی کرو۔ رب حبلی من الصالحین، پیغمبروں کے الفاظ ہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما تو نیک اولاد، صالح اولاد، شرم و حیا والی اولاد۔ فرمایا وہ لڑکا اس میں نیکی والا پہلو نہیں تھا، ہم نے یہ سوچا کہ وہ بڑا ہو کے ماں باپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، ان کو بھی کفر پہ اور سرکشی پہ اور اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کرے گا، اس وجہ سے ہم نے لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ اور جو تیسری تھی دیوار، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، فرمایا جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیموں کا خزانہ موجود تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ یتیم کی دیوار تھی، 2 بچے یتیم، باپ مرنے لگا، خزانہ دیوار کے نیچے دبا دیا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، بندے لے جاتے، ابھی تو یہ چھوٹے ہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، تیرے رب کا ارادہ یہ تھا جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود بخود اپنا خزانہ نکال لیں گے۔
رحمتم من ربک، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ موسیٰ یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے اس کام کی جس پہ آپ نے صبر کی طاقت۔ ان تینوں کے اندر وہ کشتی کے پھٹوں کو پھیڑنا اور بچے کو قتل کرنا اور یتیم کی دیوار کو سیدھا کرنا، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت کا پہلو اس میں رکھا تھا کہ کسی بھی موڑ پہ اللہ جتنا بھی علم عطا فرمائے بندے کو ہر مقام پہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ان کی ساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب بندہ کہتا کہ بس میں ہی ہوں، نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا بھی موجود ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ آدم علیہ السلام سے بھی مکالمہ ہوا، آپ سے مناظرہ ہوا، کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اور باپ آدم علیہ السلام کی روح آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا آپ ہی آدم علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی آدم علیہ السلام ہوں۔ فرمایا آپ ہی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ فرمایا آپ ہی وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ فرمایا ہاں میں ہی وہ ہوں۔ فرمایا آپ ہی مسجود ملائکہ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی مسجود ملائکہ ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا آپ ہی ہیں جن کو بسیرا کرنے کے لیے اللہ نے جنت کا مالک بنایا۔ فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، ساری جنت پڑھیے جہاں سے مرضی تمہاری کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اے شانہ ساریاں تو مالک تسی دے؟ باپ آدم علیہ السلام فرمایا ہاں میں ہی ہاں۔ اچھا پھر تسی کیوں گندم دانا کھادا؟ نہ کھاوا، نہ رولے بنے، نہ تلے آوا، تے نہ سانو وے ساریاں گلا بھگتنیاں پونیاں۔ جلالی پیغمبر نا باپ آدم علیہ السلام نا۔ اچھا تو حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ ہاں ہاں۔ فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو کتاب تورات بھی عطا فرمائی ہے، صاحب کتاب بھی ہیں، بنی اسرائیل کے پیغمبر آپ ہیں۔ یہ بتائیں جو اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی وہ میری تخلیق سے کتنے سال پہلے لکھی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ کی تخلیق سے 40 سال پہلے، اور ایک روایت میں 4000 سال پہلے۔ کتنا؟ تو باب آدم علیہ السلام نے صاف فرمایا کیا آپ نے اپنی اس کتاب میں میرے گندم دانے کے کھانے کا تذکرہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھا، گل ہے۔ تو باب آدم علیہ السلام نے صاف فرمایا آفاتلومونی، اور موسیٰ کلیم کیا آپ مجھے اس بات میں ملامت کر رہے ہیں جو بات میرے رب نے میری تخلیق سے بھی 4000 سال پہلے لکھ دی؟ آدم علیہ السلام بھولے نہیں ہیں، اللہ نے بھلوایا ہے۔ پیغمبر بھولتا؟ بھولنے کی نسبت کبھی عام بیٹھک میں بھی بزرگوں نوجوانوں پیغمبر کی طرف نہ کرنا۔ پیغمبر بھولتا نہیں ہے، پیغمبر کو اللہ بھلاتا ہے، اور اس بھلانے کے اندر کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بھولے، سلام تک پھیر دیا۔ صحابہ نے کہ حضور نماز کا طریقہ بدل گیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ بھولے ہیں؟ تو سرکار نے سجدہ سہو کیا۔ حضور بھولے نہیں، اللہ نے بھلایا۔
اگر سرکار سجدہ صاحب نہ کرتے تو بعد میں آنے والی امت جب بھی بھولتی نئے سرے سے نماز پڑھتی۔ حضور بھولے نہیں ہیں، اللہ نے بھلایا اور امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ امتی اگر تو بھول جائے تو پریشان نہ ہونا، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، تو سجدہ صاحب کر لینا، مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ میں رب تیری نماز کو پورا کر دوں۔ تو پیغمبر بھولتا، پیغمبر کو بھلایا جاتا ہے اور اللہ نے بلوایا، اے جا اس پاسے منہ بھی اللہ نے آپ کیتا تے بلوایا بھی رب نے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام گندم دانہ نہ کھاتے زمین پہ کیسے آتے؟ اور سب سے آخر میں امام الانبیاء حضور تاجدار ختم نبوت کی جلوہ گری پھر کیسے ہوتی؟ محی الدین ابن عربی یہ حضور کی امتی گزرے ہیں، قرآن کے مفسر اور بہت بڑے اللہ کے ولی کامل، یہ اپنی بات فرما رہے تھے، فرمایا آدم کی جگہ میں ہوتا نا صرف گندم کا دانہ نہیں ساری گندم ہی گل کر جاتا، اور مجھے پتا ہوتا کہ میں نے دنیا میں جانا ہے اور پھر دنیا میں جانے کے بعد سب سے نبیوں کے سردار نے نبیوں کے آخر میں تشریف لانا ہے۔ اتنی بڑی حکمت کی وجہ سے باب آدم جی بھولے نہیں ہیں، اللہ نے بھلوا چڑھیا ہے۔ یہ بھولنے کی نسبت پیغمبر کی طرف کرنا یہ مناسب۔ لفظ انسان کا مطلب معنی تین بنتے ہیں۔ لفظ انسان انس سے بھی منع ہے، انس کا مطلب محبت ہے، پیار ہے، فطرتی طور پہ اولاد کی محبت، اولاد کا پیار، والدین کی محبت، شیخ کامل کی محبت، یہ ہر انسان میں موجود ہے۔ جس میں محبت نہیں ہے وہ انسان بھی۔ لفظ انسان معنی کے اعتبار سے یہ انس سے بنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ یہ اناسا سے بنا ہے، اناسا یہ بھول جانا، نسیان سے۔ کبھی کبھی بندہ امتی تیرے تو بخت اتنے عروج پہ ہیں، تو بھولے بھی صحیح تو تیری بھول پہ بھی اللہ پکڑ نہیں فرماتا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اس امت کو اللہ نے بھول چوک معاف کر دی۔ نیو رمضان شریف گزریا، بابا جی کھان فرمایا کھان دیو ٹکا کے جناب، دو روٹیاں دی بجائے ترے کھان، مشروب بھی ٹکا کے پین، دسنا بھی نہیں۔ بابا جی جو ہے جدو بالکل تسلی کر کے جناب برتن سائڈ دے کرن تے پھر کانے چولی جی بابا جی توانو تیرے دا سی جناب۔ حضور اس نے سارا کھا لیا، فرمایا اس نہیں کھادا، اس نے میرے اللہ کھوایا ہے۔ یہ بھولا نہیں ہے، میرے رب نے بھلایا ہے۔ مومن تیرے تو بخت اتنے عروج پہ ہیں، فرضی روزہ ہے، حالت فرضی روزے کے اندر تو بھول کے کھا بھی لے پی بھی لے، روزہ بھی باقی ہے، اجر و ثواب بھی پورا۔ پتہ چلے یہ بھولتا نہیں ہے اللہ۔ نسیان یہ بھول جانا، ایک ہے بھول جانا اور دوسرا ہے آنسا، الف کو لمبا کر کے۔ یہ بھولتا نہیں ہے، اس کو اللہ بھلا دیتا ہے، اس کے ذہن سے بات اتروا دیتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی، انس والا بھی، بھول جانا بھی اور بھلائے جانے والا معنی بھی جب تک انسان میں نہ ہو تو انسانیت بھی سمجھے۔ لفظ انسان کی یہ تینوں معنی علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر نقل کیے ہیں، اور جو پیغمبران کرام ہوتے ہیں وہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ ان کو بھیجتا ہے، رشد و بھلائی کے لیے بھیجتا ہے، ان کے بھولنے کے اندر بھی کئی حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو پھر بھول دے کیوں نے، او کس پاسے چلے جان دینے؟ محدثین نبی کریم علیہ السلام کے بھولنے میں جو تشریح لکھ رہے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات میں، اللہ کے جلووں میں اتنے مستغرق ہو جاتے، وہ بحر خداوندی کے اس سمندر کے اندر اتنے غوطہ زن ہو جاتے کہ پتہ ہی نہ چلتا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی معرفت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر اتنے محو ہو جاتے، تو بالکل جب توجہ ادھر ہو جاتی
تو پھر اللہ بھلوا دیتا کہ محبوب کر کیا رہا ہے. جب بھلواتا تو اس بھلوانے کی جو حکمت تھی وہ بعد میں سمجھ آ جاتی کہ اس بھلانے میں اللہ نے امت پہ کرم فرمایا ہے کہ امت کے لیے ایک نیا رستہ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے. بعد میں بولتے تو پھر پوچھتے رہتے علماء سے سرکار کے عمل مبارک نہ ہوتا تو کون دیتا فتویٰ, کون راستہ نکالتا, کون رہنمائی کرتا. ہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس حالت کے اندر بھلایا جانا یہ امت کے لیے بہت بڑا بھلا ہے. یہ امت پہ کرم ہے کہ صرف تم سجدہ سہو کر لو, نئے سرے سے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہارا نقصان بھی پورا اور تمہیں اللہ ثواب اور اجر بھی پورا عطا فرمائے. اور یہ چھوٹ صرف اس امت کو ہے, باقی کسی اور امت کو چھوٹ انہاں واسطے ایک ٹائم ہی کوئی قانون کدی بھی قانون انہاں واسطے ضابطہ بدلیا نہیں ہے بدلا. یہ امت خدا کو اتنی پیاری ضرورتیں پڑتی گئیں, اللہ قرآن کی آیتیں بھیجتا گیا.